ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج ہمارے گھر ہے مولا کی نیاز، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ یہ ہمارے گھر کا پریئر روم ہے اور امام بارگاہ ہے، جہاں ہر تبرک کربلا سے آیا ہوا ہے۔ پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے جان اہل بیت۔ بھی ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، شو کہا کہتے ہیں عاشق داستان اہل بیت، داستان اہل بیت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ نیاز کی تیاریاں پورا گھر مل کے کرتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ سب سے زیادہ ایکٹیو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ موسیٰ تھا، جو ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہے۔ اس نے اور اس کے دوست نے مل کے ساری تیاریاں مکمل کی اور نیاز بانٹنے میں بھی سب کی مدد کی۔ نیاز کا وقت کیونکہ دوپہر کا تھا، تو سب صبح جلدی اٹھ کے ان تیاریوں میں لگ گئے، گھر کو صاف کیا، گھر کی سیٹنگ کی۔ یہ مردانہ سیٹ اپ تھا، جہاں پہ سارے جینٹس نے آ کے نیاز کرنی تھی ہمارے بڑے لان میں۔ یہاں موسیٰ نے دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، سب کو گائیڈ بھی کیا، سارے کام بھی کیے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور ایسے ہی ہمارے بچے مولائی بنے اور مولا کے کام کریں۔ جان سے پیارے، جان سے پیارے، سوہنا گناد نور دی تنویر لا۔ 3 لوگ سب سے پہلے اٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک موسیٰ تھا، ایک ابو جی تھے جو کہ ساری مینجمنٹ کو دیکھ رہے تھے، اور جعفر، ان تینوں نے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ عورتوں کا سیٹ اپ تھا، جہاں ساری لیڈیز نے آنا تھا۔ جینٹس اور لیڈیز الگ الگ ہمارا سیٹ اپ ہوتا ہے، ویسے بھی ہر جگہ الگ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہم نے چھوٹے لان کی سیٹنگ کی، اور یہاں آ گئی ہماری دیگیں، جہاں سے ہم نے ساری نیاز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا۔ ساتھ ہم نے ایک سلنڈر رکھا تاکہ ہم ساتھ ساتھ گرم کرتے رہیں دیگوں کو۔ ید اللہ سر یاسین دا سیرائے اقلین اللہ بک بجہ اللہ جس نے۔ نیاز کی دعوت ہوتی ہے مولا کی طرف سے، اور سب کے لیے ایکول ہوتا ہے سب کچھ۔ پورا محلہ، رشتہ دار سب انوائٹڈ تھے، مگر جو لوگ سردی کی وجہ سے بزرگ باہر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کے لیے ہم نے اندر بھی سیٹنگ کی ہوئی تھی، ہمارے ڈرائنگ روم کو ریڈی کیا ہوا تھا ان کے لیے۔ ویسے تو ہر نیاز بانٹنے والی ہوتی ہے، مگر یہ جو 22 رجب کی نیاز ہے، یہ اسپیشلی گھر کے اندر بنتی ہے، بڑے اہتمام سے بنتی ہے، اور یہ گھر سے باہر نہیں نکالی جاتی، گھر کے اندر ہی بیٹھ کے کھلائی جاتی ہے، گھر سے باہر نہیں کوئی لے کے جا سکتا اس نیاز کو۔ یہ حکم ہے مولا کا، یہ نیاز اندر ہی اندر کھلائی جاتی ہے اور اندر گھر کے اندر ہی ختم کی جاتی ہے۔ تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خوشی ہمیں ہر خوشی سے زیادہ عزیز ہے، اور ہر غم ہمارے ہر غم سے بڑا ہے۔ تو ہم اسی طرح اس کو ایسے ہی نیاز کو خوشی سے مناتے ہیں، سجاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ابو نے ان پر تمام نیاز پہ معجزہ پڑھا۔ مصیبت زدہ تھا، ہر روز جنگل کی کچڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ افلاس سے تنگ آ کر ایک روز اس نے بیوی سے کہا، برائے روزگار میں باہر جاتا ہوں، جب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑہار معاش کی تلاش میں دوسرے شہر گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ میں سوچتا رہا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر میں پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اسی عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا اور نہ ہی ان کی خبر لی۔
लकड़हारे की बीवी अपने खामद के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक इस फिक्र में रही कि मेरा खामद खर्च भेजेगा, लेकिन जब उसने अरसा तक खबर ना ली और उस बेचारी पर बाकी पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का वास्ता, पालने वाले बुजुर्गवार अंकल सैयद नियाज़ अली नकवी साहब ने मौज़ा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जो उन्होंने तिलावत की है, पालने वाले बिल्कुल और निस्बत है आज का ये जो लंगर जो है ना पालने वाले, ये नियाज जो है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, पालने वाले बिलखसूस ये नियाज अपने जनाब मंजूर और मकबूल, पालने वाले इस नजर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सदके में इस घर पर अपनी रहमत बरकत, पालने वाले बुजुर्गवार अंकल सैयद नियाज अली नकवी, उनका साया पालने वाले उनकी जान माल इज्जत वक़ार आबरू में ज़ियादत था, पालने वाले इस घर की महवर मंबा सरचश्मा हमारी आंटी साहिबा की जिंदगी दराज, पालने वाले इनका साया इनके सारे बच्चों पर तादीर पालने वाले खुसूस बिरादर मुअज़्ज़म सैयद मुस्तफ़ा हैदर सैयद मोहम्मद जाफर नकवी साहब, पालने वाले इनकी जिंदगी दराज फरमाए, पालने वाले इनके पाकीज़ा रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। जितारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो मूसा रज़ा मर्दों में वेलकम कर रहे थे और लेडीज़ को वेलकम कर रही थी ज़ैनब और फ़िज़ा, कुछ इस तरह से अपनी शरारतों के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए वो सारे गेस्ट्स का वेट कर रही थी और उन्हें वेलकम कर रही थी। सारा जिस्म नूरानी माशाल्लाह रश इतना ज़्यादा था कि हम वीडियो नहीं बना पाए, ना हमें याद रही, तो ये छोटे मोटे क्लिप जहाँ से हमें मिलते गए हमने कलेक्ट किए। ये मेरे चाचू ने मुझे क्लिप भेजा मर्दाना न्याज का, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखें। ये अभी न्याज शुरू हुई थी, इसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा रश हो गया, फिर हमने ना कोई वीडियो बनाई और ना हमारे पास कोई वीडियो बनाने का टाइम मिला हमें। माशाल्लाह से लेडीज़ न्याज को होस्ट कर रही थी हमारी अम्मी और ये छोटी छोटी शहज़ादियाँ और हम लोग थे। रौनक तो इन बच्चों से ही होती है सारी। बस ये कुछ ग्लिम्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद तो हम ऐसे कामों में लगे कि बिल्कुल ही हम नहीं बना पाए कोई क्लिप, ना कोई वीडियो ना कुछ। बस हम देगों पे खड़े रहे और न्याज बांटते रहे और वक्त का पता ही नहीं चला। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी न्याज हो गई और सारा अरेंजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। सबके आने का और रौनक लगाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया सबके साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी न्याज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।